جی میرا لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب، حلال و حرام کی سمجھ حاصل کرو ورنہ تم بدو جاہل عرب کی طرح ہو اور غیر مہذب ہو۔ جو جتنا بھی حلال و حرام کا علم حاصل کرتا ہے اسی نسبت سے وہ مہذب ہے، اسی نسبت سے وہ عالم ہے، اسی نسبت سے وہ سمجھ رکھتا ہے حلال و حرام کو۔ یہی شریعت کے مسائل حلال و حرام کے مسائل ہوا کرتے ہیں۔ ان کو سیکھنا ہر مرد و عورت پر واجب ہے۔ جو انسان کی زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل ہیں، ہر آدمی پر سیکھنا واجب ہے، جو انسان کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی اس وقت تک اس پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری نہیں آتی ہے جب تک کہ وہ مکلف نہ بن جائے۔ مکلف یعنی وہ شخص جس پر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں آتی ہیں۔ مکلف کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 زندہ ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو اور نمبر 4 قادر ہو۔ ان 4 شرائط کے تحت انسان مکلف بنتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اب اس پر ذمہ داری آ گئی ہے کہ واجبات کو انجام دے، حرام سے بچے۔ یہ 4 شرطیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو انسان پر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں نہیں آتی ہے، انسان آزاد ہوتا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ انسان زندہ ہو، یعنی مردہ نہ ہو یا ماں کے پیٹ میں بچہ نہ ہو۔ نمبر 2 انسان بالغ ہو۔ بالغ 3 طریقے سے بنتا ہے۔ یا عمر لڑکے کی 15 سال اسلامی گزر کر 16ویں سال کے پہلے دن، پہلا گھنٹہ، پہلا منٹ، پہلی سیکنڈ میں بالغ ہو جاتا ہے۔ 16ویں سال کے پہلا دن، پہلا گھنٹہ، پہلی منٹ، پہلی سیکنڈ میں بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بالغ ہو گیا تو اس پر اللہ کی طرف سے اب ذمہ داری آئے گی کہ روزہ نماز انجام دے۔ اسی طرح لڑکی 9 سال اسلامی مکمل کرنے کے بعد 10ویں سال کے پہلے دن، پہلا گھنٹہ، پہلا منٹ، پہلے سیکنڈ بالغ ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے شریعت کے احکام کو انجام دینا لازم ہو جایا کرتا۔ نماز، روزے، حج، خمس، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں واجب ہو جایا کرتی۔ تو پہلی چیز جس سے انسان بالغ ہوتا ہے، عمر کا تقاضا، یعنی 15 سال ہو جائے یا 9 سال لڑکی میں ہو جائیں، 10ویں سال کے پہلے دن بالغ ہو جائے۔ لڑکا 15ویں سال کے بعد 16ویں سال کے پہلے دن بالغ ہو جائے۔ دوسری چیز جس سے انسان بالغ ہوتا ہے، زیر ناف سخت قسم کے بال اگ آنا، یعنی وہ بال صرف سخت قسم کے ہوں، روئے نہ ہوں، وہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ تیسری علامت ہے مادہ منویہ کا خارج ہونا، اس سے بھی انسان بالغ ہو جایا کرتا ہے۔
بس 3 چیزیں ہیں کہ جس سے انسان بالغ ہوتا ہے: عمر کا تقاضا، زیر ناف شرمگاہ کے اطراف سخت قسم کے بال اگانا، اور نمبر 3 مادہ معنوی کیا کا خارج ہونا۔ بالغ ہونے کے بعد تیسری شرط ہے کہ انسان عاقل ہو۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پاگل نہ ہو یا کمزور عقل والا نہ ہو۔ پاگل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ پاگل کہ جو ہمیشہ پاگل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اطباقی، یعنی ہمیشہ پاگل ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ابھی بھی نماز روزے کی ذمہ داری نہیں ہے، اور بعد میں بھی قضا کرنے کی ذمہ داری نہیں۔ کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو ادواری ہیں، یعنی فرض کریں کہ 6 مہینے گرمی میں پاگل ہو جاتے ہیں اور 6 مہینے سردی میں صحیح ہو جاتے ہیں۔ جب ذرا گرمی لگتی ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں، ذرا سردی لگتی تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 6 مہینے جو پاگل رہے اس وقت ان کی کوئی ذمہ داری نہیں نماز روزے انجام دینے، نہ ابھی نہ ان کی قضا کرنا واجب ہے، قضا بھی واجب نہیں، لیکن 6 مہینے جو صحیح رہے اس میں روزے نماز اس کو انجام دینا، اور اگر اس میں کوئی قضا ہو جائے تو قضا بھی انجام دینا ضروری ہے۔ جو ادواری پاگل ہے جس وقت وہ ٹھیک ہے اس وقت ان کو روزے نماز اور باقی عبادات انجام دینا ہے، واجب ہے، اور اگر قضا کرے تو قضا کو بعد میں انجام دینا بھی ان کے لیے واجب ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہ ٹھیک تھے، اس زمانے میں پاگل نہیں تھے۔ تو عاقل کے مقابل میں یا تو پاگل ہوگا یا کمزور عقل والا ہوتا۔ کمزور عقل والا جیسے ایک بچہ ایب نارمل پیدا ہوتا ہے، جس کے پاس سمجھ اتنی نہیں ہے کہ اس کو روز نماز اور عبادتیں سمجھائی جائیں تو وہ سمجھ سکے، اس میں ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ان پر روز نماز بھی واجب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایب نارمل ہے، اتنی کمزور عقل ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ ہم 10 دفعہ نماز کے بارے میں ان کو بتائیں، ان کو پریکٹیکل کر کے بتائیں، ان کو زبانی سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ان کی عقل اتنی ایب نارمل ہونے کے سے کمزور ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یا کوئی بوڑھا آدمی جو جوانی میں صحیح تھا لیکن بڑھاپے میں ان کی عقل کمزور ہو گئی، اس کو کہتے فرتوت، یعنی عقل اس کی بوسیدہ ہو گئی، بہت پرانی ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نماز روزے اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہے، اور یہ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اتنے ان کی عقل ضعیف ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی شلوار پہننا بھی بھول جاتے ہیں بیچارے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں، یعنی ان کی عقل اتنی ضعیف ہوگی بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں۔ تو ایسے بوڑھے آدمی اس پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو پہلا پاگل، دوسرا کمزور عقل والا، ان دونوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی عاقل نہیں ہوتے ہیں۔ عاقل کی شرط ہے، مکلف بننے اور ذمہ داری آنے کی شرط ہے کہ انسان عاقل ہو۔ چوتھی شرط ہے کہ انسان قادر ہو، قادر نے قدرت رکھتا ہو اس کام کو انجام دینے کی۔ بس جو آدمی قادر نہیں ہے، عاجز ہے، تو عاجز ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے۔ مثلا اگر وہ شریعت کا وہ کام انجام دینے جائے گا تو یا تو اس کی جان ہی چلی جائے گی،
مر جائے گا وہ، یا اتنی شدید تکلیف ہے کہ عرف میں عام طور پر اتنی شدت کی مشقت برداشت نہیں کی جاتی ہے، جس کو عسر و حرج کہتے ہیں، یا انسان کی جان ہی چلی جائے یا عسر و حرج لازم آئے۔ عسر و حرج یعنی اتنی شدید مشقت ہے کہ عام طور پر اتنی مشقت برداشت کرنا عام لوگوں کے نزدیک ممکن نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دونوں کی مثال پیش کریں۔ مثلا ایک کراچی کا بندہ گلگت و بلتستان گیا، وہاں پر سردی کے موسم میں سنتے ہیں، برف باری کے موسم میں اگر اس کو صبح صبح غسل جنابت کی حاجت پیش آئی اور اس کے نتیجے میں صبح صبح اس کو نماز کے لیے غسل یا روزے کے لیے غسل انجام دینا ضروری ہے۔ اب غسل انجام دینا چاہے تو ہمارے کراچی کی طرح گرم حمام نہیں ہوتے وہاں پر، وہاں تو نہر میں نہانا ہوتا ہے، اور نہر پر بھی صبح صبح جو ہے برف جم گئی ہوتی ہے، برف کو توڑ کے اندر جانا پڑتا ہے، تب جا کے غسل کرتے ہیں۔ تو اب کراچی کا بندہ برف توڑ کے اندر جائے گا تو پتہ نہیں واپس آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ اور اگر آئے گا بھی تو کان پکڑے گا، میری توبہ، میرا باپ کی توبہ، آئندہ نہیں جاؤ گے۔ تو یہ دونوں جو اس کو کہتے ہیں، جو کان پکڑتا ہے نا، اس کو عسر و حرج کہتے ہیں، اور جو گیا واپس ہی نہیں آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں جان ہی چلی گئی بیچارے کی، واپس ہی نہیں آئے وہ۔ یہ دونوں صورتوں میں عاجز کہلاتا ہے، وہ قادر نہیں۔ اسی طرح قاعدہ تزاحم، کہ اگر نہر میں یا دریا میں دو مومن ڈوب رہے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچانے کی صلاحیت ہم میں ہے۔ ویسے تو دونوں کو بچانا واجب ہے، کیونکہ مومن کی جان بچانا واجب ہے، لیکن ہم ایک کو بچانے جاتے ہیں تو دوسرا ڈوب جاتا ہے، دوسرے کو بچانے جاتے تو پہلا والا ڈوب جاتا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ دونوں کو بچا سکے، تو اب دو میں سے کسی ایک ہی کو بچائیں گے۔ جب ایک کو بچائیں گے تو ایک کی نسبت سے قادر کہلائیں گے، دوسرے کی نسبت سے عاجز کہلائیں گے، کیونکہ اس کو بچانے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پہلے والے کو بچایا تو دوسرا والا پیسے ہی ڈوب جاتا ہے نہیں، تو دوسرے کی نسبت کہلائیں گے عاجز، پہلے کی نسبت کہلائیں گے قادر۔ تو پہلے کو بچانا واجب ہوگا، چاہے آپ سیدھے ہاتھ والے کو بچائیں یا الٹے ہاتھ والے کو بچائیں، یہ آپ کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ قاعدہ تزاحم میں دو واجب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اب ہمارے پاس دونوں کو انجام دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے دو میں سے کسی ایک کو انجام دیں گے، یا سیدھے ہاتھ والے کو بچائیں گے یا الٹے ہاتھ والے کو بچائیں گے۔ دونوں میں سے کس کو بچائیں گے ہماری مرضی ہے، جس کو چاہیں بچائیں اور جس کو چاہے وہ ڈوب جانے دیں، کیونکہ دوسرے کو بچانے کی طاقت ہی نہیں، کیونکہ ایک کو بچانا جائے تو دوسرا ڈوب ہی جاتا ہے، اب کیا کریں گے؟ دو میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے دو میں سے کسی ایک کو بچانے کی طاقت ہے تو ایک کی نسبت کہنے لگے گا قادر ہے، دوسرے کی نسبت کہنے لگا عاجز ہے، یعنی قدرت ہی نہیں ہے دوسرے کو بچانے کی، اس لیے وہاں پر بھی انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پہلے کی نسبت جس کو بچا سکتا ہے اس کی نسبت ذمہ داری، دوسرے کی نسبت ذمہ داری نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جو گلگت کے اسی اندر نہر میں جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے واپس نہیں آتا ہے، یا آتا ہے تو کان پکڑتا ہے، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، وہ دونوں صورتوں میں بھی عاجز کہلائے گا، اور وہ غسل کرنا اس پر واجب نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھے گا، غسل اس پر واجب نہیں رہے گا، کیونکہ وہ عاجز ہے، یا تو اتنی شدید مشقت ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، یا جان چلی جانے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ جا کر کے نہر میں نہائے گا نہیں، بلکہ تیمم کر کے روزہ بھی شروع کر سکتا ہے،
تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز مانی جائے گی، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیمم کی نماز بھی وضو کی طرح بالکل صحیح مانی جاتی ہے، لیکن تیمم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ پہلے سے آدمی تیمم سیکھ کے رکھے کہ کیسے تیمم کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی آپ کا بھائی سوال